الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما اما بعد۔ نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ حضرات کے سامنے تعلیم الاسلام، جو اسلام کے بنیادی مسائل، عقائد کے اوپر یہ مبنی کتاب ہے، تو اس سے یہ مسائل بیان ہوتے تھے۔ آج ہم نماز کے واجبات، واجب جو چیزیں ہیں نماز کے اندر جن کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر چھوٹ جاتی ہیں، رہ جاتی ہیں، زیادتی کہیں پر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو نماز میں واجب ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا جاننا جو ہے بہت زیادہ یہ ضروری ہے، تاکہ ہم اگر نماز کے اندر کوئی ایسی غلطی کر بیٹھیں تو سجدہ سہو کے ذریعے سے ہم اپنی اس نماز کو ٹھیک کر سکیں۔ تو اس لیے ان باتوں کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو یہاں پر یہ کتاب جس طرح پہلے بتایا سوال جواب کے اندر ہے تعلیم الاسلام، تو یہ سوال ہے، سوال واجبات نماز سے کیا مراد ہے، یعنی واجب جو چیزیں ہیں نماز میں ان سے کیا مراد ہے۔ جواب، واجبات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا نماز میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ اگر ان انٹینشنلی کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے، فرگٹ ہو جاتا ہے، تو سجدہ سہو اگر کر لیتا ہے تو یہ نماز کیا ہو جاتی ہے، درست ہو جاتی ہے۔ بھولے سے چھوٹنے کے بعد سجدہ سہو نہ کیا گیا، یا قصدن کوئی چیز چھوڑ دی جائے، جان بوجھ کر انٹینشنلی کوئی ایسی چیز ان میں سے چھوڑ دیتا ہے انسان، تو نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ کیا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ سوال، واجبات نماز کتنے ہیں؟ کتنی چیزیں ہیں جو نماز کے اندر کیا ہیں، یہ واجب ہیں؟ جواب، پہلی چیز کیا ہے، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کر دینا، یعنی فرض کی جو 2 رکعتیں ہیں فرسٹ والی، اس میں قرات کرنا، قرآن کریم کا پڑھنا، یہ کیا ہے، یہ ضروری ہے، پہلی واجب ہے۔ نمبر 2، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ کیا ہے، یہ بھی واجب ہے۔ یعنی پہلے فرض کی 2 رکعتیں جو ہیں اس میں پڑھنا کیا ہے، یہ سورہ فاتحہ کا، یہ واجب ہے۔ اور اس طرح نفل ہے، سنت ہے، وتر ہیں، ان کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے، یہ واجب ہے۔ لیکن فرض کی جو آخری 2 رکعتیں ہوتی ہیں، آخری 2 رکعتوں کے بعد آخری 2 رکعتیں، 1 رکعت ہو یا 2 رکعت ہو، اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے، اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ اگر کسی آدمی سے آخری تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ رہ جاتی ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے، سجدہ سہو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، تو بغیر سجدہ سہو کی اس کی نماز ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر بسا اوقات انسان سفر پہ ہوتا ہے، جہاز پہ جاتا ہے، ٹرین پہ جاتے ہیں، تو آخری جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اگر اس میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، صرف کھڑے ہو کر سبحان اللہ کہہ کر آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی، اس پہ کوئی حد فرق اس پہ نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی 1 سورت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا، یہ بھی کیا ہے، واجب ہے۔ فرض سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد جو دوسری آگے سورت میں لاتے ہیں، تو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور اسی طرح باقی تمام نوافل کے اندر، وتر ہے، سب کے اندر کیا ہے، سورت کے بعد کوئی سورہ فاتحہ کے بعد دوسری کوئی سورت میں لانا، یہ بھی کیا ہے، یہ واجب ہے۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یہ بھی کیا ہے، واجب ہے۔ قرات اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، ترتیب جو ہے اس کو قائم رکھنا، پہلے قرات کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، پھر اس کے بعد رکوع ہے، پھر سجدے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہے، رکعتوں کی ترتیب ہے، تو اس ساری ترتیب کو قائم رکھنا یہ بھی کیا ہے، واجب ہے۔ قوما کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، یہ واجب ہے۔ بہت سارے لوگ رکوع سے
سر اٹھاتے نہیں بلکہ وہیں سے نیچے کیا ہے سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ واجب کا ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے. لیکن کیا ہے رکوع جب کیا تو اس کے بعد قوما اس طرح سیدھا کھڑا ہونا ہے، یہ واجب ہے. اس کے بعد پھر نیچے کیا ہے سجدے میں جانا ہے. تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. نمبر 7 جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھ جانا. 2 سجدے کیے اس کے بعد پھر سیدھا بیٹھنا، یہ بھی کیا ہے واجب ہے. اس میں بھی بہت سارے لوگ آپ نے دیکھو گے سجدہ کرتے ہیں تو وہیں سے سر اوپر اٹھاتے نہیں ہیں کہ دوسرے سجدے کے لیے سجدے میں چلے جاتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جلسہ 2 سجدوں کے درمیان جو ہے یہ کیا ہے واجب ہے. اس میں بیٹھنا کیا ہے یہ واجب ہے. نمبر 8 تعدیل ارکان، یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح کرنا، یعنی اچھی طرح سے جا کر رکوع کرنا، پھر سجدہ کرنا، اس میں تسبیحات کو اچھی طریقے سے پڑھنا، تو اس کا اہتمام کرنا یہ بھی کیا ہے واجب ہے. نمبر 9 قاعدہ اولا، یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا واجب ہے. یعنی التحیات سے لے کر اشہد لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا، اتنی مقدار بیٹھنا 2 رکعتوں کے بعد یہ کیا ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے. 2 رکعتوں کے بعد یہ کیا ہے بیٹھنا واجب ہے. نمبر 10 دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا، یہ بھی کیا ہے واجب ہے. 2 قاعدوں کی مقدار بیٹھنا اور پھر کیا ہے تشہد کا پڑھنا، یہ بھی کیا ہو جائے گا واجب ہوگا. امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کے وطروں میں آواز سے قرات کرنا، اور ظہر، عصر وغیرہ نمازوں میں آہستہ پڑھنا، یعنی جن نمازوں میں جاری طریقے پہ نماز پڑھنا ہے. فجر کی نماز جہری ہے، اونچی آواز سے پڑھنی، مغرب ہے، عشاء ہے، جمعہ ہے، عیدین ہے، اسی طرح رمضان میں وطر کی نماز ہے، تراویح ہے، تو اس کے اندر قرات کو اونچی آواز سے کرنا امام کے لیے یہ کیا ہے یہ واجب ہے. اور آہستہ نماز ظہر میں، عصر ہے، اس میں قرات آہستہ کرنی یہ بھی واجب ہے. اگر کوئی شخص قرات جہری نماز میں آہستہ کر لیتا ہے، امام ہے آہستہ کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر پھر کیا ہو جائے گا سجدہ سہو آ جائے گا. اسی طرح ظہر کی نماز اس میں اونچی قرات کر لی تو اونچی قرات کرے گا تو پھر کیا آ جائے گا سجدہ سہو، کیونکہ اس نے واجب کو چھوڑ دیا. واجب کیا ہے کہ آہستہ قرات کرنا ہے. اور اسی طرح جہری نمازیں ہیں اس میں جہر سے قرات کرنی ہے، لیکن اس نے آہستہ کی تو اس کے اوپر کیا آ جائے گا سجدہ سہو آ جائے گا. آگے اسی طرح نمبر 12 لفظ سلام کے ساتھ نماز سے الگ ہونا، یعنی جب سلام پھیرتے ہیں تو اس وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام، تو اس سے کیا ہے نماز سے الگ ہونا، یہ بھی کیا ہے واجب ہے. نماز وطر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا، یعنی اب وطر کی نماز پڑھتے ہیں نا 3 رکعت وطر، اب 3 رکعت وطر جب پڑھتے ہیں تو آخری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے سورت پڑھ لی، سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت ملائی، رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہنا، تکبیر، یہ تکبیر کہنا یہ بھی کیا ہے واجب ہے. اور اس کے ساتھ پھر کیا ہے نماز وطر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا، دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی کیا ہے واجب ہے، یہ بھی کیا ہے واجب ہے. اور دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا، دونوں عید کی نمازوں میں جو 6 زائد ایکسٹرا تکبیرات ہم پڑھتے ہیں اور وہ بھی کہنا کیا ہے یہ بھی واجب ہے. تو ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں واجب ہیں. تو واجبات نماز جو ہے اس کا یاد کرنا یہ بہت زیادہ کیا ہے ضروری ہے، تاکہ نماز کے اندر اگر سجدہ سہوا کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی چیز رہ جاتی ہے تو انسان کیا کر لیتا ہے سجدہ سہوا کر لیتا ہے، اور سجدہ سہوا کے ذریعے سے اپنی نماز کو ٹھیک کر سکتا ہے، پھر دوبارہ اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر یہ واجب رہ جاتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دیا جان بوجھ کے چھوڑ دیا یا بھولے سے رہ گیا اور اس کے بعد سجدہ سہوا نہیں کیا ہے تو ظاہر ہے پھر نماز کو کیا کرے گا دوبارہ لوٹائے گا. تو اس لیے کتنی ضروری چیزیں ان واجبات کا یاد رکھنا. تو اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ ان واجبات کو یاد رکھیں اور نماز کے اندر کیا ہے ان کے اگر کوئی ایسی چیز رہ جائے آگے پیچھے ہو جائے تو پھر سجدہ سہوا کر کے انسان کو اپنی نماز کو ٹھیک کر لینا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.